اب میں یہ کچھ سوالات ہیں خواتین کی طرف سے. ہمارے معاشرے میں ساس کو ماں کے مقام سے بھی زیادہ حیثیت دی جاتی ہے، جبکہ لڑکی کی شادی کے بعد اس کی ماں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی. سارا حق سسرال والوں کا ہی رہ جاتا ہے. دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اسلام کے مطابق نہیں ہے. ہمارے ہاں کون ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بلیم اسلام پر نہیں ہے، وہ تو ہماری غلطی ہے. یقیناً ساس اور سسر جو ہے اسے بھی ایک بہو کو سمجھنا چاہیے یہ بھی میرے والدین کی جگہ ہے، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کی خدمت. لیکن یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے حقیقی والدین کا کوئی حق ہی نہیں رکھا. بہرحال اس کے اندر توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے کہ جب وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اس کا اکثر وقت تو یہی گزر رہا ہے، اور شوہر جو ہے کیونکہ اس کی تابع داری اس کے اوپر ہے، لہذا اب تو اس کا والدین کا براہ راست اس طرح خدمت نہیں کر سکتی. لیکن یہ سمجھ لینا کہ کوئی حق سرے سے رہا ہی نہیں. اس کی اپنی کوئی انکم ہے، اس کا اپنی کوئی دولت ہے، وہ چاہے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے. کوئی شوہر یا شوہر کا باپ اسے روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس میں اگر اس کے والدین، اس کے بھائی بند، اس کے اعزاء اقربا اگر وہ حاجت مند ہیں، اپنی دولت اپنا مال جہاں چاہے خرچ. شوہر کو چاہے تو زکات دے، چاہے نہ دے. یہ سارا بیان تو آپ کے سامنے بیان کر دیا. حجاب والی لڑکیوں اور عورتوں کی شادیاں کس طرح ممکن ہے جبکہ ہر لڑکے یا مرد کو حسین یا خوبصورت لڑکیاں چاہیے؟ تو وہ تو اگر بیچاری بدصورت ہے اس کو دیکھ کر تو کوئی بھی شادی نہیں کرے گا. پھر تو اچھا ہے چھپا کر رکھو. دھوکہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شادیاں ارینج کی جاتی ہیں والدین. میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نہیں جانتا تھا. مائی مدر ڈیسائیڈڈ اٹ فار می. اور آج ہمیں 40 برس ہو چکے ہیں. وی آر لیونگ ٹوگیدر. بہرحال یہاں گفتگو کا موقع نہیں ہے. یا تو آپ آج کی جنریشن کے ساتھ جائیے تو پھر بھگتیے جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر. اگر آپ کو اسلام کی بات سمجھنی ہے تو وہ میں سمجھانے آیا ہوں. وہ طریقہ یہی ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا جو ہے جب خود شادی کرتا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کہ وہ اپنے آپ کے ماں باپ جو ہے بیٹے کے ماں باپ، وہ بیوی آئے گی تو وہ کہے گی میں صرف اس شوہر کے ساتھ شادی کر کے آئی ہوں. ہو آر یو؟ آئی میریڈ دس ینگ مین. آئی ڈونٹ نو ہو یو آر. اینڈ شی ول بی ایبسلیوٹلی کریکٹ. یا تو آپ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. آپ کو اسلام لینا ہے تو پورا لیجیے، ورنہ اسلام کو آپ کی حاجت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہے اسلام کی تو آپ اسلام حاصل کیجیے، ورنہ پھر جو بھی اس کی گندگی ہے وہ برداشت کیجیے. کیا مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں کے علاوہ کسی سے شادی جائز ہے؟ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ سکھ یا ہندو سے شادی کر رہے ہیں. میرے نزدیک اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے، اگرچہ مناسب نہیں ہے آج کے ماحول. میرے نزدیک مناسب بالکل نہیں، لیکن میں حرام اسے نہیں کہہ سکتا. شریعت میں وہ جائز ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چوری پر ثابت کر دی. یہ نہیں تھا کہ قرآن کا حکم بدل دیا. حالات ایسے ہو گئے، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی شخص بالکل مجبور ہو کر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی چوری کر رہا ہو. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے حالات میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو دور ہمارا تھا اس میں مسلم سویلائزیشن واز ڈومیننٹ. یہ تابع تھے عیسائی اور یہودی. آج یہ ڈومیننٹ ہے، ہم ان کے تابع ہیں. وی ہیو کم ہیئر ایز بیگرس اینڈ پیراسائٹس. یہاں کی عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے شادی اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں بھک منگا تھا اپنے ملک کے اندر، یہاں آ کر مجھ سے وہ جو ہے شادی کر رہا ہے تاکہ یہاں کی ڈیکلریٹی مل جائے. وہ بیوی بنے گی یا کچھ اور بنے گی. لہذا آج کے حالات میں اسی وجہ سے مردوں کو اجازت تھی مسلمان اور مرد کو کہ وہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر لے. کسی مسلمان عورت کی شادی کسی یہودی یا عیسائی مرد سے نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں شوہر ڈومیننٹ ہوتا ہے. اسی کو قیاس کیجئے تو آج کل کے حالات میں یہ مناسب نہیں ہے. باقی ان کے علاوہ تو حرام مطلق ہے کسی اور سے شادی کرنا. اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں طلاق دے دے تو کیا ہو جاتی ہے؟ اگر ہو جائے تو اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے، خوشی میں کون دیتا ہے؟
البتہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک دم دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں بڑی سخت سزا ہوگی اس کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ 1 طلاق آدمی دے، اور عدت اگر پوری ہو گئی، اب سیپریشن ہو گئی، اب وہ لڑکی بھی یا عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، مرد بھی آزاد ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر دونوں شادی کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور عدت کے عرصے کے اندر بغیر نکاح کے رجوع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہو سکتا ہے، 2 مرتبہ ہو سکتا ہے، 3 مرتبہ ہو جائے گا، پھر دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس عورت کی شادی کہیں اور نہ ہو، اور پھر کہیں اگر وہاں بھی نہ بنے اور طلاق ہو جائے تو پھر دیکھیں جوائن۔ یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے، باقی اس میں کچھ اختلافات ہیں۔ اہل حدیث حضرات کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 1 ہی ہوتی ہے، یہ امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی بیک وقت دی جانے والی 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہی شمار ہوگی، وہ 3 نہیں ہیں۔ لیکن اہل سنت کے چاروں مسلک جو ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے نزدیک 3 طلاقیں بیک وقت 3 ہی ہو جائیں گی، گناہگار ہوگا شوہر۔ کیا حدیثوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں شادی کا فیصلہ؟ جی ہاں، یہ ثابت ہے، شادی کے فیصلے سے قبل وہ 1 مرتبہ دیکھ سکتے ہیں۔ میری ایک بہن اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی، اس نے یہاں قانون کا سہارا لیا، لیکن وہ شخص کو ایسا چکر چلا دیتا ہے کہ اسے طلاق نہ دینا پڑے۔ 6 سال کے بعد وہ بہن برے راستے پر چل پڑی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے، وہ تو وہ اگر شخص ہوگا جو چکر چلاتا ہے آپ کے قول کے مطابق، اس کا سٹیٹمنٹ ہو تو شاید بات مختلف ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہ اللہ کے ہاں مکتے گا۔ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، کیا اس میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے؟ ان کا ذبیحہ ہی تو شامل ہے، بھی کا کیا سوال؟ یعنی یہ کہ اگر ذبیحہ ہو، ذبیحہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ صرف سافٹ پارٹس جو ہے گردن کے جانور کے وہ کاٹے جائیں، وینز اور آرٹریز کٹ جائیں، لیکن یہ ہڈی جو ہے ریڑھ کی ہڈی یہ انٹیکٹ رہے، اس میں اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے، تب یہ ذبح ہے۔ اور اگر پوری گردن کاٹ دی ہے تو یہ پھر مردار ہو گیا، وہ مردار تو مسلمان کرے گا تب بھی حرام ہے۔ لیکن اہل کتاب عیسائی اور یہودی اگر ذبیحہ کر رہے ہیں، ذبیحہ ہونا چاہیے تو وہ جائز۔ ابھی تو عام دکانوں میں جس سے خرید کے کھاتے ہیں، پھر وہی بات آپ کرنی وہ کرتے ہیں، آپ مجھ سے میری رائے لے لیجئے نا، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں وہ جانے۔ میں نے آپ کو رائے دے دی ہے کہ ذبیحہ ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیٹ کر لے کہ کوئی ایسا سلاٹر ہاؤس ہے یہاں پر کہ جہاں ذبح کیا جائے، اب ہے سنا ہے میں نے کہ یہاں ایسے ہیں، کیونکہ یہ اب اصل میں میڈیکل بنیادوں پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ میکسیمم بلیڈنگ ہو جانا بہتر ہے گوشت کے لیے، اس لیے کہ بلڈ اگر اندر ہی جسم کے رہتا ہے تو یہ انجوریس ہے فار ہیلتھ۔ تو میکسیمم بلیڈنگ ہوتی اسی شکل میں جب ذبح کیا جائے، اور خون جو ہے وہ ناپاک ہے تو اس سے جسم میں سے جتنا نکل جائے تو پھر وہ اگر ذبیحہ ہے تو جائز، ذبیحہ نہیں ہے تو چاہے مسلمان کا کیا ہوا وہ بھی حرام ہے، کو چاہیے کہ عیسائی اور یہودی۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ عورت اپنے زیور کی زکات خود دے، اس کے اپنے پاس روپیہ نہیں ہے تو وہ خاوند کیوں نہیں اس کے زیور کی زکات دینی چاہیے؟ خاوند سے مانگ لے، خوش کرے خاوند کو، اور خاوند اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا ایک زیور توڑے اور اس میں سے زکات دے، ورنہ یہی زیور جو ہے جہنم کے اندر جا کر جو ہے وہ آپ کے لیے شوق بنے گا۔ یہ آپشن از یورس۔ والدین خود نماز روزے کے پابند ہیں لیکن اپنے بچوں کو اس کی تاکید نہیں کرتے، یہاں کی تہذیب کے طریقوں پر بچوں کو چلنے دیتے ہیں، ان سے والدین کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ وہ بہت ذمہ دار ہوں گے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے۔ زکات کے بارے میں سوال ہے کہ جو زیور عورت کے پاس ہی اس کے شوہر نے دیے ہیں، اس کی زکات کی ذمہ داری کیا شوہر پر ہے یا عورت پر؟ عورت کے پاس اس زکات ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے، میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر تو وہ شوہر نے دے دیے ہیں اور ملکیت ہے بیوی کی تو اب زکات اسی کے ذمے ہے، شوہر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا ہے تو پھر یہ کہ اس چاہے زیور توڑ کر دینا پڑے، اس کی زکات اس بیوی کے ذمے ہے۔ اگر وہ دے چکا، جیسے ہمارے ہاں آج کل مہر میں دیا جاتا ہے زیور، تو وہ پھر اس کی ملکیت ہے، اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ اگر شوہر دے دے گا ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار بیوی ہوگی، شوہر نہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کس حد تک اسلام میں جائز ہے؟ حرام ہونے کا تو میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی میں یہی کہوں گا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ، محرم نامحرم کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، اور اسی میں ساس بہو کے چکر بھی زیادہ چلتے ہیں، اور پھر نندوں کے اور بھاوجوں کے جھگڑے چلتے ہیں۔ اٹس آلویز بیٹر ٹو ہیو اے سیپریٹ لیونگ۔
اٹس مور کام پیسفل. اور میں نے سنا تھا اور بہت ایڈمائر کرتا ہوں میں کہ ہمارے یہاں چنیوٹی برادری ہے شیخوں کی، ان کے ہاں ایک زمانے میں یہ رواج رہا ہے کہ شادی جب لڑکے کی ہوتی تھی تو جو بیوی آتی تھی وہ اپنے سسرال میں نہیں آتی تھی، پہلے گھر لڑکے کا علیحدہ بن گیا اور بیوی اس میں آئی ہے، اور فرسٹ گیسٹ دیٹ شی وڈ ریسیو وڈ بی دی ان لاس. اب جو خسر اور ساس ہیں وہ پہلے مہمان ہوں گے اس کے ہاں، وہ آئیں گے ریسیو کریں گے، لیکن اسے یہ اطمینان ہوگا کہ یہ گھر میرا ہے. اس میں بڑی عافیت ہے، بہت عمدہ ہے یہ معاملہ. یہ ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سی خرابیاں ہیں. سب سے بڑی خرابی یہ کہ اس میں پردے کے سارے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا. بہشتی زیور میں مولانا شفری نے عورتوں کو لکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ میں نہ جائیں اور نہ بلائیں. اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ اب مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا لکھا، یہ تو اس طرح کی بات تو نہیں ہے. البتہ میرا اپنا کتاب کا بھی ہے اور جو کیسٹ دیے جا رہے ہیں اس میں ہے شادی بیاہ کی تقریبات میں ہم نے بہت سی چیزیں بہت غلط شامل کر لی ہیں. تو اس میں میں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، تو اس کا آپ دیکھ لیجئے. میرے نزدیک نکاح صرف مسجد میں ہونا چاہیے. نکاح کے وقت کوئی ریسیپشن، کوئی دعوت، کوئی کھانا، کچھ نہیں. اور ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمے میں بلایا جائے دوستوں کو، احباب کو، وہ شوہر کے ذمے ہے. لڑکی والوں پر اسلام کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، نہ کوئی جہیز اسلام میں ہے، کوئی تصور جہیز کا نہیں. لڑکی کو بھی وراثت میں سے حصہ ملے گا جب بھی وراثت کا معاملہ آئے گا. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹس نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں رواج جو ہے وہ ہندوانہ چل رہے ہیں. ہمارا بیک گراؤنڈ ہندوانہ ہے، تو ہم نے نکاح تو اسلام سے لے لیا ہے، باقی سارا ہمارا فیملی سسٹم وہی جوائنٹ فیملی سسٹم، وہی بے پردگی، وہی بیوہ کی شادی نہ ہونا، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب ہندوانہ ہمارا جو پس منظر ہے وہ چل رہا ہے. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ آڈیو آج جو آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں وہ شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق میری مکمل تقریر ہے. اگر میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں اور شوہر سوچ سمجھ کر خرچ نہیں کرتا تو اس صورت میں عورت اگر یہاں کا پیسہ بچا کر، میاں کا پیسہ بچا کر چھپا لے، بر وقت آنے پر خرچ کرے، تو بتائیے صحیح ہے یا نہیں؟ ایسے سوالات کا میرے پاس جواب نہیں ہے. جمعے کی نماز کے لیے مرد حضرات جو آفس میں کام کرتے ہیں نماز میں شامل ہونے کے لیے کیا کریں؟ نماز میں شامل ہو کیا کریں؟ اسلام یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ضروریات زندگی مہیا کرنے کے علاوہ کیا شوہر پر بیوی کے جیب خرچ دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب حد تک دینا چاہیے. اسلام میں منگنی ہے یا نہیں؟ منگنی جو ہے رشتہ ہونا وہ تو یقیناً ایک چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں. ایک معاہدہ ہے، ہو گیا بس، یہ ختم کریں، ایک بچ چکا ہے. یہ کس کی طرف سے؟ مردوں کی طرف سے. یہ تو فیشن خواتین کا ہے. سوال نمبر 1، پاکستان کی وزیر اعظم نے چین میں جا کر جو بیان دیا کیا قرآن و اسلام کے حوالے سے صحیح ہے؟ وہ کیا بیان دیا مجھے تو پتہ نہیں. کیا اسلام میں عورتوں کا درجہ ہے یا نسبت درجہ؟ تو میں نے جو تقریر پوری فرمائی ہے وہ کہاں گئی؟ اس کے بعد بھی آپ کا سوال باقی ہے. کیا اسلام میں عورت کو شوہر پسند کرنے کا حق دیا ہے؟ عورت کی کنسنٹ ضروری ہے. جی مت دیجیے نا، جب سوالات میں نے بتا دیا ہے کہ عورت کس اعتبار سے مرد کے مساوی ہے اور کس اعتبار سے مساوی نہیں ہے، دونوں چیزیں میں نے تفصیل سے بیان کی. کیا بیوی شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ طلاق نہیں دے سکتی، خلا حاصل کر سکتی ہے، وہ میں بیان کر سکتا ہوں. پاکستان کے علماؤں نے کہاں تک پاکستان میں کام کیا ہے مل کر اور اکٹھے ہو کر کہ پاکستان ملک کو اسلام آئین نافذ کرے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس پر انشاءاللہ آج رات بات ہوگی. اور اس میں سے جو صحیح ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.